دوستو، ایک بات کی آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں. زندگی کوئی 20 سال گزار چکا ہے، کوئی 15 گزار چکا ہے، کوئی اپنی زندگی کی 70 بہاریں گزار چکا ہے، کوئی 100 کے قریب ہے. اتنی زندگی کی بہاریں آپ گزار چکے. بہت سارے اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت کچھ تجربات آپ کو حاصل ہوئے ہوں گے. لیکن ایک بات کی گارنٹی ہے کہ رب تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں سارے بند ہیں، سوائے ایک راستے کے، وہ ہے میرے محمد کی اتباع والا راستہ. جتنے بھی راستے رب تک جاتے ہیں سب بند ہیں، ہر راستہ مسدود ہے. نبی کی اتباع اور اطاعت کا راستہ ہے جو آپ کو رب تک پہنچاتا ہے. اور اگر اس راستے سے ہٹ کر کوئی رب کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ کھائیوں میں گرتا ہے. وہ رب کو پانے کے لیے ہی تو شرک کرتے ہیں، رب کو پانے کے لیے ہی بدعات کرتے ہیں، رب کو پانے ہی کی کوشش کرتے کرتے وہ گمراہیوں میں مبتلا ہیں. پوچھا ان سے بھی جائے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ ہم رب تک پہنچنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم، یہ کتاب اللہ کی 14 صدیاں پہلے رب نے فیصلہ کیا کہ جب مکے کے مشرک کو، جس کو اس وقت دنیا کا ہر مسلمان کافر کہتا ہے، کیا کافر کہتا ہے، ان سے بھی پوچھا گیا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے اللہ کے گھر میں، توحید کے مرکز میں، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بھی کہنے لگے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. میرا جواب نہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم جو یہ ان کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم رب کا قرب چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں. وہ بھی رب ہی کا قرب تلاش کر رہے تھے. لیکن میں نے کہا جتنے بھی راستے تھے سارے مسدود ہیں، سوائے ایک راستہ ہے، وہ میرے محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس آئیے کبھی کبھی آپ وقت نکالیں تو نبی کی سنتیں پڑھ لیا کریں. اپنی غمی میں، خادی میں، خوشی میں، تجارت میں، معیشت میں. آپ کے دکان میں ایک کتاب ہو کہ آپ کو موقع ملے آپ وہاں سے سنتیں سیکھ لیں. آپ گھر میں آئیں، گھر میں تعلیم کا دور ہے، ہر چیز تقریباً. علم تو ابھی اتنا ہے کہ اردو میں سارا علم منتقل ہو چکا ہے. علماء کے دروس سنیے، عالم کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق قائم کیجیے. لیکن وہ عالم جو آپ کی رہنمائی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی روشنی میں کرتا ہو، ایسے عالم کی مجلسوں میں جائیے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائے.